أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ حضرت ام حسان صاحبہ کی گرفتاری نے پورے ملک اور پوری دنیا کو جگا دیا ہے۔ پورے ملک میں ہر طرف بچیوں کے بیانات ہو رہے ہیں اور بچوں کے بیانات ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں کی گرفتاری بھی باعث برکت بن جاتی ہے۔ حکومت جس چیز کو دبانا چاہ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ام حسان صاحبہ کار سرکار میں مداخلت کیوں کرتی ہیں؟ گانے بج رہے ہوں تو کیوں بند کراتی ہیں؟ تو بھئی گانے بند کرانا تو آپ کا کام ہے، آپ بند کرا دیں۔ تو ام حسان صاحبہ نہیں جائیں گی۔ اگر عورتیں ناچ رہی ہوں کہیں تو وہ کیوں پہنچ جاتی ہیں؟ تو ایک عالم اور عالمہ کا کام ہوتا کیا ہے؟ یہی تو کام ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور اس کی فکر، بے حیائی کا خاتمہ، فحاشی کا خاتمہ، عریانی کا خاتمہ، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ، زنا کے اڈوں کا خاتمہ۔ پنڈی بحریہ ٹاؤن چلی گئیں، وہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے تھے، ان کو جا کے بند کرایا۔ تو حکومت نے یہاں اب ایک مقدمہ کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس کی برکت سے پورے ملک میں فضا عام ہو رہی ہے۔ وہ ایک ام حسان سے پریشان ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں ام حسان بن رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ سوچ اور وہ فکر اب بنتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بیان کر رہی ہیں، ان کے بیانات ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں اور قافلوں کی شکل میں تیاری ہو رہی ہے یہاں آنے کی، اسلام آباد پہنچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جتنا دبایا جاتا ہے اور اہل دین کو جتنا دبایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عروج نصیب فرماتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک کرتے ہیں۔ تو ام حسان صاحبہ کا بھی ورفعنا لک ذکرک ہو رہا ہے، اور پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور معصوم بچیاں، حفظ کے بچے اور سکول کے بچے ان پر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قافلے بنا رہے ہیں، اپنے علاقوں میں قافلے بنا کر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رات بھی انتظامیہ کے افسران آئے تھے، ان سے میں نے عرض کی کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ ہمیں چیک کریں گے اور ہماری زندگی کو پرکھیں گے تو انشاءاللہ ہم برے نظر نہیں آئیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے ہمیں اور حضرت ام حسان صاحبہ کو تو انشاءاللہ ہم آپ کو برے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر امریکہ کی عینک لگا کر دیکھیں گے، یہود و نصارہ کی عینک لگا کر ہمیں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو برے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی کوئی جائیداد نہیں بنائی، ایک کمرے کا مکان نہیں بنایا، کوٹھی نہیں بنائی، بنگلہ نہیں بنایا، سادہ زندگی بسر کی ہے۔ ہاں، دین کے احیاء کی بات کی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کی ہے، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کی ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے خاتمے کی بات کی ہے، عدالتوں میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ حضرت ام حسان صاحبہ کو فوری طور پر، ان کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ ہے، آؤ کسی فورم پر آؤ، میں پوری حکومت کو اور وزارت داخلہ کو اور انتظامیہ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ مقابلہ مناظرہ کر لو، میں ثابت کروں گا کہ تم نے جو ہے مقدمہ کیا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹا ہے، دجل و فریب سے بھرا ہوا ہے،
اور مناظرہ مقابلہ کر لو، اور اگر ان کو جتنے دن اندر رکھو گے انشاءاللہ اتنے دن تحریک بنتی جائے گی، اور پورے ملک اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی آواز جو لال مسجد سے پہلے بلند ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی بلند ہو رہی تھی، جو اس میں کمزوری آئی تھی حضرت ام حسان صاحبہ کی گرفتاری سے انشاءاللہ وہ اور طاقت پکڑے گی، اس میں اور قوت آئے گی۔ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ام حسان صاحبہ کی جو گرفتاری ہے، جو اوقات گرفتاری کے ہیں، اس کو قرآن و سنت کی جو نفاذ کی تحریک ہے اس کے لیے باعث برکت بنائے، اور ان کی جلد رہائی کی صورتیں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔